بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. ومن ذلك مسألة ضمان الرهن بدعوى الهلاك، فقد ذكر في الدرر والشرح المجمع لابن مالك أنه يضمن بدعوى الهلاك بلا برهان، وأنه لا يضمن شيئا إذا برهن، مع أن ذلك مذهب الإمام مالك، ومذهبنا ضمانه بالأقل من قيمته ومن الدين، بلا فرق بين ثبوت الهلاك ببرهان وبدونه، كما أوضحه في الشرنبلالية عن الحقائق، ونبهت عليه في حاشية رد المحتار على الدر المختار، مع بیان من افتى بما هو المذهب ومن رد خلافه۔ جی، تو ہماری گفتگو جو کل چل رہی تھی کس سلسلے میں چل رہی تھی؟ جی، ہماری جو گفتگو کل چل رہی تھی وہ اس سلسلے میں چل رہی تھی کہ مفتی کو چاہیے کہ اصل ماخذ تک، اصل مرجع تک پہنچنے کی کوشش کرے، کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک آدمی سے غلطی ہوئی، ایک مصنف سے غلطی ہوئی، اور پھر وہ غلطی کئی کتابوں میں چلتی چلی آئی ہے۔ اس کی 3 مثالیں اس سے پہلے بیان کی گئی، جن میں ایک مثال انہوں نے دی شاتم رسول کے سلسلے میں، جس میں فتاوی بزازیہ کے جو مصنف تھے انہوں نے فقہ مالکی کی روایت کو نقل کر دیا اور بعد کے لوگوں نے اسی کو نقل کرنا شروع کر دیا، حالانکہ یہ فقہ حنفی کا مسلک تھا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے قرآن خوانی ہے، تلاوت ہے، اس کی اجرت لینا ہے، یہ فقہ حنفی میں جائز ہی نہیں ہے، نہ تھا۔ لیکن اس سلسلے میں سراج الوہاج کے مصنف سے غلطی ہوئی، انہوں نے تعلیم قرآن کو تلاوت قرآن سمجھ لیا، اور پھر وہی غلطی کئی کتابوں میں چلتی چلی آئی۔ اسی طریقے سے بعض مسائل ایسے ہیں جن کو شرط پر معلق کرنا درست ہے، اور کچھ ایسے جن کو درست نہیں کرنا۔ اس سلسلے میں بھی بعض مسائل ایسے ہیں جن میں ایک سے غلطی ہوئی اور کئی لوگ اس کو نقل کرتے چلے آئے، جس کو علامہ ابن نجیم مصری نے جس پر تنبیہ فرمائی ہے، اس کا استدراک کیا ہے۔ تو یہ تمام تفصیلات کل کے درس میں آئی تھیں۔ آج کا جو درس ہے اس کی چوتھی مثال پیش کر رہے ہیں، جس میں ایک سے غلطی ہوئی اور ایک نے اس کو نقل کر دیا، اور اس طریقے سے نقل در نقل وہ کتابوں میں باقی رہ گیا۔ بلکہ بعض بڑے علماء نے، بڑے فقہا نے بھی اس میں غلط مسئلہ بتا دیا۔ کہتے وَمِن ذَلِكَ، اور انہی مسائل میں سے، ان میں سے جن میں ایک سے چوک ہوئی اور کئی لوگوں نے نقل کر دیا، انہی مسائل میں سے رہن کے زمان کا مسئلہ ہے۔ مسئلۃ زمان الرہنی، رہن کے زمان کا مسئلہ ہے۔ بدعوی الہلاک، رہن کے ہلاک ہو جانے میں کی صورت میں دعویٰ کرنے میں، سمجھ رہے ہیں؟ رہن کے ہلاک ہو جانے کے سلسلے میں اگر دعویٰ ہو تو رہن کا زمان دینا ہوگا یا نہیں دینا ہوگا، یہ مسئلہ بھی ہے۔ پہلے مسئلے کو سمجھ لیجئے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے کسی سے کچھ روپے قرض لیے، قرض لینے کے بعد 2-3 مہینے گزر گئے اور اس نے قرض کے بدلے میں کوئی سامان رہن رکھ دیا تھا۔ 2-3 مہینے کے بعد مرتہن کہہ رہا ہے کہ جو سامان آپ نے میرے پاس رہن کے طور پر رکھا تھا وہ ضائع ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ مرتہن میں جو سامان یا موٹر سائیکل یا فریج یا کولر یا جو کچھ سامان گھڑی وغیرہ آپ نے میرے پاس رکھا تھا وہ ضائع ہو گیا ہے، وہ ہلاک ہو گیا ہے، اس کو کوئی لے کر بھاگ گیا، مجھے معلوم ہی نہیں کہاں چلا گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے
کہ اس سامان کا ضمان مرتہن کے اوپر ہوگا کہ نہیں ہوگا، مرتہن کے اوپر اس سامان کا ضمان لازم ہوگا کہ نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ مرتہن آ کے دعویٰ کر رہا ہے کہ جو سامان جناب والا نے میرے پاس رکھا تھا وہ ضائع ہو گیا ہے، ہلاک ہو گیا ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، مجھے معلوم نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو اب اس سلسلے میں مسئلہ کیا ہوگا؟ اس سامان کا ضمان ادا کرنا ہوگا کہ صبر کرنا ہوگا؟ اس سامان کا ضمان ادا کرنا ہوگا یا صبر کرنا ہوگا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، یہ مسئلہ ہے۔ ابھی اس کا جواب نہیں آیا، سوال سمجھ میں آ گیا نا؟ اس کا جواب کیا دیا انہوں نے؟ کہتے وَمِن ذَلِكَ، انہی مسائل میں سے مال مرہون کے ہلاک ہو جانے کے دعوے کے سلسلے میں رہن کے زمان کا مسئلہ ہے۔ تو درر الحکام میں اور شرح المجمع میں جو کہ ابن ملک کی کتاب ہے اس میں لکھ دیا ہے، اس میں ذکر کیا ہے انہو یضمنو کہ مرتہن اس کا ضامن ہوگا، بدعوی الہلاک اس کے ہلاک ہونے کے دعوے کے سلسلے میں، بلا برہان اگر اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو، اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو تو وہ کیا کہتے ہیں اس کا ضامن ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ راہن نے جو قرض لیا تھا اس کے بدلے میں مرتہن کے پاس کوئی سامان رکھا تھا، کچھ دنوں کے بعد مرتہن نے آ کر دعویٰ کیا کہ جو سامان آپ نے رکھا تھا وہ ضائع ہو گیا ہے، وہ جل گیا ہے، وہ غائب ہو گیا ہے، کوئی چرا لے گیا ہے، خبر نہیں ہے۔ تو اس پر اب کیا ہونا چاہیے؟ ضمان ادا کرے گا یا صبر کرے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب درر الحکام اور ابن ملک نے شرح المجمع میں یہ لکھا کہ اگر وہ اس کے پاس کوئی ہلاک ہونے کے سلسلے میں گواہ نہیں ہے تو پھر وہ ضامن ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ وہ صرف آگے دعویٰ کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف آ کر دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ کا سامان غائب ہو گیا ہے تو وہ ضامن ہوگا۔ اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جو سوال تھا وہ سوال اور درر اور شرح المجمع کا جواب سمجھ میں آیا؟ شرح المجمع اور درر والوں نے اس کا یہ جواب لکھا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف خالی کھولی دعویٰ ہی کر رہا ہے کہ آپ کا سامان غائب ہو گیا ہے تو پھر وہ ضامن ہوگا، تو پھر وہ ضامن ہوگا، اس کو پیسہ ادا کرنا پڑے گا، جس نے قرضہ لیا اس کو، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو پیسہ دے گا وہ۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اب اتنی بات سمجھ میں آئی تو میں دو بات سمجھاؤں، اتنی بات اگر سمجھ میں آئی تو میں دو بات سمجھاؤں، اور نہیں سمجھ میں آئی تو بتاؤ۔ چلیے سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا۔ تو اب سمجھ میں جب یہ آ گیا تو اب اس پر دیکھیے، درر الحکام والے نے اور شرح المجمع کے مصنف نے جو جواب دیا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی دلیل اور بینہ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ کا سامان ضائع ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تو ضامن ہوگا۔ اب ان کی عبارت پہ غور کریے، ان کی عبارت سے دو بات سمجھ میں آ رہی ہے، ان کی عبارت سے کیا ہے؟ دو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر اس کے پاس بینہ ہو تو ضمان نہیں ہوگا۔ کیا خیال؟ بھائیوں نے کہا انہو یضمنو بدعوی الہلاک بلا برہان کی بات کہی نا، کہ اگر دلیل نہ ہو، بینہ نہ ہو، کوئی گواہی نہ ہو تو پھر ضامن ہوگا۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ تو نکلا کہ اگر اس کے پاس کوئی دلیل پیش کر دیتا ہے، کوئی بینہ پیش کر دیتا ہے، کوئی گواہی پیش کر دیتا ہے تو ضامن نہیں ہوگا۔ ارے بھائی اس کا مفہوم مخالف نکلا کہ نہیں نکلا؟ یہ اس کا مفہوم مخالف یہ تو نکلے گا کہ اگر بینہ پیش کر دیتا ہے، کوئی گواہ پیش کر دیتا ہے، کوئی دلیل پیش کر دیتا ہے تو پھر وہ ضامن نہیں ہوگا۔
यही तो निकलेगा इसका मफहूम मुखालिफ। एक बात तो ये निकली। अरे एक बात समझ में आई कि नहीं आई? इस देखो, इस बात को समझोगे तभी अगला अगला मसला हल होगा। इस बात को समझोगे तभी अगला मसला हल होने वाला है। तो इनकी बात से एक बात ये समझ में आई कि अगर बैयिना पेश कर देता है, गवाही पेश कर देता है कि भाई फला गवाह भी है कि वो सामान जाया हो गया है, समझ रहे हैं, या फला आदमी बैठा हुआ तो उसके सामने, उन दोनों आदमियों के सामने उसका चोर सामान लेकर भाग गया है, वो कोई गवाह पेश कर देता है तो जामिन नहीं होगा। एक बात तो इससे मालूम होती है। दूसरी बात इससे मालूम क्या होती है? दूसरी बात इससे भी मालूम होती है कि अगर वो बैयिना पेश नहीं कर पाता है तो वो सामान चाहे जितनी कीमत का होगा वो देना पड़ेगा। वो सामान चाहे जितनी कीमत का होगा उसका जमान देना पड़ेगा। क्या ख्याल? भाई अगर बैयिना पेश नहीं कर पाते तो यह जमान वो जामिन होगा, मुतलक बात है ना। अब कितना जामिन होगा? 1 रुपया जामिन होगा, 2 रुपया जामिन होगा, 50 रुपया जामिन होगा, 1000 रुपया जामिन होगा, इसकी कोई ताyin तो की नहीं है। तो मुतलकन जब इन्होंने बात लिखी तो इससे बात मालूम होती है कि चाहे जितने रुपये का वो सामान रहा होगा उसका जामिन होगा। मसलन कि उसने उससे कर्जा लिया था 5000 रुपया, लेकिन मोटरसाइकिल जो रहन के तौर पर रखा था 15,000 की थी, तो 15,000 पूरा देना पड़ेगा। अरे दो बात मालूम हुई कि नहीं हुई? दुरर के और शरहुल मजमा की इस बात पर गौर करिए तो ये बात, दो बात मालूम होगी। एक बात तो ये मालूम होगी कि अगर बैयिना कायम कर देता है तो उस पर जमान नहीं होगा, और बैयिना नहीं कायम कर पाता है तो उस पर जमान होगा, और जितने का वो सामान होगा पूरे का सामान लाजिम होगा। अन्नहु यज़मनु बिदावल हलाकी बिला बुरहान, मुतलक बात लिखी ना। अगर 15,000 का सामान था तो 15,000 रुपया देना पड़ेगा, 20,000 का सामान था तो 20,000 रुपया देना पड़ेगा, 30,000 का सामान था तो 30,000 रुपया देना पड़ेगा। मुतलक बात लिखी कि नहीं लिखी है? जितने का भी वो सामान रहा होगा जो हलाक हुआ है, बैयिना कायम न करने की सूरत में, बुरहान पेश न करने की सूरत में वो जामिन होगा। ये दोनों बातें समझ में आई कि नहीं आई मशाइख? ये दोनों बात समझ में आई कि नहीं आई? शरहुल मजमा और दुरर किस इबारत से जो दो बातें सामने आ रही हैं, ये आई समझ में? सारे लोग बताओ, जोर से बोलो जय गुरुदेव। और लोग बताओ, और लोग बताएं। जब ये दोनों बात समझ लोगे तो ही अगली बात समझ में आएगी। जी ठीक है, माशाल्लाह सब लोग समझ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर भी एक हम तो तर्जमा करते हैं। वमिन ज़ालिका मसअलतु ज़मानिर रहन बिदावल हलाक, उन्हीं मसाइल में से माले मरहून के हलाक होने के दावे के सिलसिले में रहन के जमान का मसला है। चुनांचे दुररुल हुक्काम और शरहुल मजमा जो कि इब्ने मलिक की किताब है उसमें लिखा है कि अगर माले मरहून गायब हो जाता है और उस पर कोई दलील पेश नहीं कर सकता है मुर्तहिन, तो फिर वो उसका जामिन होगा। इससे दो बात समझ में आती है। एक बात ये समझ में आती है कि अगर बैयिना कायम कर देता है, बुरहान कायम कर देता है तो जामिन नहीं होगा, और अगर कायम नहीं कर पाता है तो जामिन होगा, और जितने का वो सामान होगा उतनी कीमत का जामिन होगा, चाहे 1 लाख हो चाहे 50 लाख, उससे कोई बहस नहीं है। वह तभी अहुमा फी मतन तनवीर, और मतन तनवीर के अंदर भी इन्हीं दोनों की पैरवी कर ली है। मतन तनवीर से कौन सी किताब मुराद है बोलिए? मैंने बताया था कि तनवीर का लफ्ज आए या मतलूब तनवीर का लफ्ज आए तो कौन सी किताब मुराद होती है? जी, कौन सी किताब मुराद होती है? तनवीरुल अबसार होती है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। सब चीजें याद रखिए। जो बात मैंने एक मर्तबा बता दी वो आपको कहीं ना कहीं मिलेगी जरूर। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो बात मैंने आपको एक मर्तबा कहीं बताई वो बात आपको कहीं ना कहीं मिलेगी जरूर, इसलिए उसको रद्दी के खाने में मत डालो। ये सोचो कि कहीं ना कहीं से इत्तेफाक हमारा हो सकता है इसी किताब में। वह तभी अहुमा, और इन्हीं दोनों की पैरवी कर ली, यानी दुरर की और शरहुल मजमा की मतने तनवीर के अंदर। तो मतने तनवीर के अंदर भी यही मसला लिख दिया। अब जो बात मैंने समझाई है वही बात आगे आ रही। जो बात मैंने आपको समझा दी पहले ही वो बात अब आ रही है। वह मुक्तजाहु,
اور شرح المجمع، درر الحکام اور تنویر الابصار کی اس عبارت کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا مقتضا یہ ہے انہو یضمن قیمتہ بالغۃ ما بلغت، کہ مرتہن ضامن ہوگا اس سامان کی قیمت کا بالغۃ ما بلغت، چاہے جتنی اس کی قیمت ہو۔ بات آئی کہ نہیں آئی؟ ایک بات آ گئی، ایک بات آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جو میں نے دو باتیں بتائی تھی ان میں سے ایک بات آ گئی۔ وہ مقتضا ہو، ان حضرات کی عبارت کا تقاضا یہ ہے انہو یضمن قیمتہ، ارے راہن مرتہن سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ راہن کہتے ہیں رہن رکھنے والے کو، اور مرتہن کہتے ہیں جس کے پاس رہن رکھا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس کے پاس سے سامان غائب ہوا ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ مرتہن ضامن ہوگا، اس کی قیمت کتنی ہی کیوں نہ پہنچ جائے، ساری قیمت کا ضامن ہوگا۔ وَبِهِ افطر علامۃ الشیخ خیر الدین الرملی، علامہ خیر الدین رملی نے بھی اسی پر فتویٰ دے دیا۔ ایک بات آ گئی۔ وَأَنَّهُ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا إِذَا بَرْهَنَ، دوسری بات اس سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر وہ دلیل پیش کر دیتا ہے، بینہ پیش کر دیتا ہے، تو اس کے اوپر ضمان نہیں ہوگا، اس کے اوپر ضمان نہیں ہوگا۔ دونوں باتیں آئیں کہ نہیں آئیں؟ متن تنویر کی عبارت سے، شرح المجمع کی عبارت سے، درر الحکام کی عبارت سے جو دو باتیں معلوم ہو رہی، دونوں آئی کہ نہیں آئی؟ ایک بات یہ آئی کہ ضامن ہونے کی صورت میں اس کی قیمت کتنی ہی کیوں نہ پہنچ جائے اس پورے کا ضامن ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ بینہ پیش کر دیتا ہے تو ضامن نہیں ہوگا۔ یہ دونوں باتیں آ گئیں۔ اب دیکھیے، مع ان ذلک مذہب الامام مالک، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ مع ان ذلک مذہب الامام مالک، جبکہ یہ مسئلہ کس کا ہے؟ یہ مسئلہ کس کا ہے؟ بولیے، یہ مسئلہ تو امام مالک کے یہاں کا ہے، یہ مسئلہ امام مالک کے یہاں کا ہے بھائی، جس کو درر الحکام والے نے، شرح المجمع والے نے، متن تنویر نے اور علامہ خیر الدین رملی نے جس مسئلے کو لکھا، وہ مسئلہ کہاں کا ہے؟ وہ تو امام مالک کے یہاں کا مسئلہ ہے۔ امام مالک کے یہاں کا یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرتہن دعویٰ کرتا ہے کہ سامان ہلاک ہو گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے، اور اس پر کوئی دلیل پیش کر دیتا ہے تو ضامن نہیں ہوگا، اور اگر دلیل نہیں پیش کرتا ہے تو وہ ضامن ہوگا، جتنے کا سامان رہا گا اتنا پیسہ دینا پڑے گا آپ کو، بات ختم۔ یہ تو امام مالک کا ہے۔ امام مالک کے مسلک کو درر والے نے لکھ دیا، شرح المجمع والے نے لکھ دیا، اور اسی کے مطابق فتویٰ کس نے دے دیا؟ خیر الدین رملی نے بھی دے دیا۔ اب سنیے، متن تنویر والے نے بھی اسی مسئلے کو لکھ لیا۔ ہمارا مسلک کیا ہے؟ وَمَذْهَبُنَا زَمَانُهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِیمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا مسلک وہ تھا ہی نہیں۔ ہمارے فقہ حنفی میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرتہن کے پاس سے مال مرہون ضائع ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اور وہ اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ سامان میرے پاس سے ضائع ہو گیا ہے، تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے ضمان ہو، کہ اس کے اوپر ضمان تو ہوگا، ضمان ہو، اس کے اوپر ضمان ہوگا، بالاقلی، سب سے کم کا ضمان ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ سب سے کم کا ضمان ہوگا، من قیمتی و من الدین، قیمت اور دین میں سے، سمجھ رہے؟ قیمت اور دین میں سے، یعنی ہمارے یہاں یہ دیکھیں گے کہ قیمت اس سامان کی قیمت دیکھیے، اور جتنا اس نے قرضہ لیا تھا وہ دیکھیے۔ ابھی مسئلہ سمجھ نہیں پاؤ گے، تھوڑا سا مشکل ہے، سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ضامن ہوگا۔ ایک بات تو پہلے ذہن میں اٹھا لیجئے کہ اگر مرتہن کے پاس سے وہ سامان ضائع ہو جائے تو وہ ضامن ہوگا، دلیل پیش کرے چاہے نہ کرے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں یہ مسئلہ کیا ہے؟ دلیل پیش کرے تو بھی ضامن ہوگا، دلیل نہ پیش کرے تو بھی ضامن ہوگا۔ اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ارے اتنی بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ دلیل پیش کر دے تو بھی ضامن ہوگا، دلیل نہ پیش کر پائے تو بھی ضامن ہوگا، بینہ ثبوت پیش کر دے تو بھی ضامن ہوگا، بینہ ثبوت نہ پیش کر پائے تو بھی ضامن ہوگا۔ ہمارے یہاں دونوں صورتوں میں ضامن ہوگا، جبکہ امام مالک کے ہاں بینہ پیش کرنے کی صورت میں ضامن نہیں ہوتا ہے، نہ کر پانے کی صورت میں ضامن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟
تو ایک تو فرق ہمارے یہاں یہ ہو گیا کہ بینہ پیش کرے تو بھی ضامن، نہ پیش کرے تو بھی ضامن ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں دونوں کی قیمت کو دیکھیں گے کہ ان میں سے کم کون سی ہے، ان میں سے کم کون سی ہے۔ اگر دین کی قیمت کم ہے تو دین کا وہ ذمہ دار ہوگا، اور اگر سامان کی قیمت کم ہے تو اس کا کم ہوگا۔ اب مثال سمجھیے، اب مثال سے سمجھیے، آپ نے کسی آدمی سے 5,000 روپیہ ادھار لیا، ٹھیک ہے؟ آپ نے کسی آدمی کے پاس سے 5,000 روپیہ ادھار لیا، اور آپ نے 5,000 روپے کی سائیکل اس کے پاس آپ نے رکھ دی رہن کے طور پر، ٹھیک ہے؟ ایک ایک بات کو سمجھیے گا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے کسی کے پاس سے 5,000 روپیہ ادھار لیا، قرض کے طور پر لیا، دین کے طور پر لیا، اور 5,000 کی سائیکل اس کے پاس رکھ دی۔ ایک مہینے کے بعد وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی سائیکل غائب ہو گئی۔ بھائی کیا کرے، افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کی سائیکل غائب ہو گئی۔ تو اب وہ دعویٰ اس دعوے پر بینہ پیش کرے چاہے نہ کرے، وہ ضامن ہوگا۔ اب ضامن کتنا ہوگا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، 5,000 کا ضامن ہوگا یا 3,000 کا ضامن ہوگا؟ کہتے ہیں کہ دونوں کی قیمت کو دیکھو، جتنا پیسہ لیا تھا وہ کتنا ہے، اور جتنے کا اس کا سامان تھا وہ کتنا ہے۔ 5,000 لیا تھا اور 5,000 کا سامان غائب کر دیا، تو کسی کو کچھ نہیں دینا ہوگا، کسی کو کچھ نہیں دینا ہوگا۔ کیوں؟ ارے بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب دونوں کی قیمت برابر ہی ہے تو بات ختم، گویا کہ اس کا 5,000 روپیہ کٹ گیا، ٹھیک ہے؟ اس کا 5,000 روپے تم نے قرضہ دیا تھا، 5,000 کی سائیکل غائب کر دیا، بات برابر ہو گئی۔ ارے بات برابر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بات برابر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بالکل برابر ہو گئی۔ 5,000 بھی قرضہ دیا تھا اور 5,000 روپیہ کیا نام ہے صاحب نے سائیکل غائب کر دیا، تو اب تم 5,000 روپے ختم، برابر ہو گیا، ایک ہو گیا۔ اب دیکھیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اگر 5,000 روپیہ لیا قرضے کے طور پر، اب دیکھیے اس کو تھوڑا اور بدلیے، 5,000 روپیہ قرضے کے طور پر لیا، لیکن 10,000 کی اسکوٹی اس کے پاس جمع کر دیا تھا، 10,000 روپے کی اسکوٹی اس کے پاس جمع کر دیا تھا کہ بھائی یہ 10,000 روپے کی ہماری اسکوٹی، جب ہم 5,000 روپے آپ کا واپس کریں گے تو ہمارے رہن کے طور پر جو اسکوٹی واپس لے لیں گے۔ اب وہ ایک مہینے کے بعد آ کر کہہ رہا ہے کہ حضرت آپ جس اسکوٹی پر بیٹھ کر امامت کرنے کے لیے 5 ٹائم جامع مسجد جایا کرتے تھے، افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اسکوٹی غائب ہو گئی، افسوس کی بات یہ ہے کہ اسکوٹی غائب ہو گئی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ تو اب دیکھیے کہ اس میں اسکوٹی کی قیمت کم ہے کہ دین کم ہے؟ اسکوٹی کی قیمت کم ہے یا دین کم ہے؟ بولیے جی، جی۔ اب اس میں جو کم ہے اس کم کا ذمہ دار ہوگا، اس میں جو کم ہے اس کم کا ذمہ دار ہوگا، اور یہ کہا جائے گا کہ حضرت آپ کے پاس جو ہمارا 5,000 روپیہ تھا وہ 5,000 روپیہ کٹ گیا، اور 5,000 روپیہ آپ برداشت کر لیجئے۔ دونوں میں سے عقل دیکھا جائے گا، دونوں میں سے عقل کون ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اب یہاں پر 5,000 روپے کی جو اسکوٹی تھی اس کو برداشت کرنا پڑے گا اسکوٹی والے کو، وہ ضامن تو ہوا لیکن کم کا ضامن ہوا، دونوں میں سے جس کی قیمت کم ہے اس کا ضامن ہوگا۔ ارے بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب یہ مسئلہ دیکھیے کیا کہا انہوں نے، اب مذہبنا زمانہ بالاقل من قیمتہ ومن الدین، دین اور قیمت میں سے جو کم ہوگا اس کا ضامن ہوگا۔ اسکوٹی کی قیمت کیسے متعین ہوگی؟ تو مارکیٹ سے متعین ہوگی، مارکیٹ میں اسی کتنے کی بک سکتی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ تو ضامن ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہاں پر بھی ضامن ہو رہا ہے، یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ اب آپ کا جو 5,000 روپیہ ان کے اوپر قرضہ تھا وہ کٹ گیا، 5,000 روپے جو قرضہ تھا وہ کٹ گیا، اور آپ جو ہے 5,000 روپیہ کیا نام یہ جو اسکوٹی والا ہے اس سے 5,000 روپیہ مانگ بھی نہیں سکتا ہے، وہ گویا امانت کے طور پر ہو گئی۔
5,000 रुपये अमानत के तौर पर हो गया और 5,000 का जो अकल होगा उसको माना जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, अगर 15,000 रुपया कर्जा लिया था, अगर 15,000 रुपया कर्जा लिया था और 5,000 की साइकिल जमा किया था, तब क्या होगा? मैं समझता हूं कि आपको मसला समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझ रहा हूं। हाँ, इसमें नुकसान तो राहिन का होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें नुकसान राहिन का होगा। हाँ, बकिया राहिन को छोड़ना पड़ेगा, ये सही, इसमें नुकसान राहिन का होगा, इसलिए कि वो जामिन होगा, अकल का जामिन होगा, पूरे का जामिन नहीं होगा, अकल दैन का होगा। अब एक मसला और लीजिए, अगर कोई आदमी 15,000 रुपया कर्जा ले, 15,000 रुपया कर्जा ले और 5,000 की साइकिल उसके पास जमा करे और 1 महीने के बाद आकर कहता कि हजरत आपकी साइकिल गायब हो गई, तब क्या होगा? कहते हैं कि 5,000 रुपया कट जाएगा और 10,000 रुपया खाली वापस करेगा, 10,000 रुपया खाली कर्जा अदा करेगा। पांच क्यों? यहाँ पर दोनों में से जो कम है उसका जामिन हो रहा है। अकल है कि नहीं है? दैन में से और कीमत में से जो कम है उसका जामिन होगा। अब यहाँ पर देखिए, दैन कम है और यहाँ कीमत कम है, दैन ज्यादा है। यहाँ कीमत कम है, दैन ज्यादा है। दैन 15,000 है, उस साइकिल की कीमत कितनी है? 5,000 रुपया है। जी हाँ। तो यहाँ पर क्या होगा? राहिन जो है सिर्फ 10,000 रुपया दे देगा और 5,000 रुपया उसी में कट जाएगा, कहा जाएगा 10,000 रुपया अपना पकड़ो जाओ। ठीक है। तो हमारे यहाँ मसला ये था कि वमज़हबुना ज़मानुहु बिल अक़ल्लि मिन क़ीमतिही मिन अद-दैन, हमारे यहाँ ये था कि मुर्तहिन जामिन तो होगा लेकिन कीमत और दैन में से जो कम होगा उसका होगा, जो कम होगा उसका होगा। समझ रहे हैं? जी हाँ, इसमें मुर्तहिन का कोई नुकसान नहीं हुआ, मुर्तहिन का नुकसान इसमें होता ही ज्यादातर। समझ रहे हैं? मुर्तहिन का इसमें नुकसान होता ही नहीं है। तो जी हाँ, न एक अभी देखिए मैंने क्या बताया आपको, अभी फिर समझाते हैं मर्तबा। देखिए, वह मजहबुना ज़मानुहु बिल अक़ल्लि मिन क़ीमतिही व मिन अद-दैन, आई बताते हैं एक मरतबा फिर। और हमारा मजहब ये है कि कीमत और दैन में से जो कम होगा उसका जामिन होगा, बिला फर्किन बैन सुबूतिल हलाक बि बुरहान व बिदूनिही, बगैर इसके साबित हुए कि हलाकत दलील की बुनियाद पर हुई है या बगैर दलील के, यानी हलाक होने पर वो दलील पेश कर पाए या न कर पाए, बहरहाल वो जामिन होगा, लेकिन अकल का जामिन होगा। अगर दैन कम है तो दैन का जामिन होगा, कीमत कम है तो कीमत का जामिन होगा। ठीक है। अभी मतलब फिर देखिए, अगर कोई आदमी किसी से 5,000 रुपया लेता है और 5,000 ही की साइकिल उसके पास आदमी रहन के तौर पर रखता है और वो साइकिल गायब हो जाती है, तो यहाँ बिल्कुल बराबर मामला है। 5,000 का दैन था और 5,000 की साइकिल गायब हो गई, तो उसका दैन खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसलिए कि दोनों की कीमत बराबर है। लेकिन अगर एक कम हो एक ज्यादा हो तो क्या होगा? या तो कीमत ज्यादा हो दैन कम हो, या दैन ज्यादा हो कीमत कम हो, तो क्या होगा? अरे बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अगर कीमत और दैन दोनों बराबर हो तो मुजरा हो गया, मिनहा हो गया, दोनों बराबर बराबर हो गए, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर कीमत ज्यादा हो, माले मरहून की कीमत ज्यादा हो दैन कम हो, या दैन ज्यादा हो माले मरहून की कीमत कम हो, तो फिर क्या होगा? फिक़ह मालिकी के एतबार से देखा जाए तो जितने का सामान होगा उस पूरे का मालिक जामिन होगा। हमारे यहाँ ये कि दोनों में मुवाजना करेंगे, दैन को देखेंगे कि दैन कितना है और जो सामान गायब है उसकी कीमत कितनी है, उन दोनों में से जो कम होगा उसका जिम्मेदार ठहरेगा। समझ रहे हैं? उसका सिर्फ दैन अदा करना पड़ेगा। अगर दैन कम है, अगर दैन कम है और माले मरहूम ज्यादा है, तो फिर क्या नाम है, जितना दैन होगा उतना कहेगा भाई पैसा काट लो, बाकी हम नहीं दे पाएंगे, बाकी उससे मुतालबा ही नहीं होगा, बाकी उसको राहिन को सब्र करना पड़ेगा, बाकी उसको राहिन को सब्र करना पड़ेगा। और अगर कीमत क्या है कम है और दैन ज्यादा है तो कीमत का जामिन होगा, उतनी कीमत कट जाएगी और जितना दैन बचा होगा उतना दैन वापस कर देगा। ये मसला है, सबसे आसान है। अकल्ले कीमत के जामिन होने के मतलब क्यों नहीं कि 5,000 दे?
اس میں باقی 10,000 دین دینا ہے تو پہلے مسائل میں سامان باقی بھی دینا ہے نہیں. ضامن ہونے کا مطلب دیکھیے ایک بار سمجھو. ضامن ہونے کسے کہتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی سامان آدمی رکھتا ہے اور وہ سامان آپ غائب کر دیتے ہیں، آپ کے پاس سے غائب ہو جاتا ہے، تو یا تو وہی سامان آپ لا کر دیں یا اس سامان کا بدلہ دیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ضمان. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ضمان. نفس سامان واپس کر دیا جائے، یا جسے مان لیا کہ آپ کے پاس میں سمسنگ کا موبائل رکھا تھا 8,000 والا، وہ موبائل آپ کے پاس غائب ہو گئے، آپ نے سمسنگ کا 8,000 موبائل لا کے دے دیا، بات ختم. یا نہیں لا کے دے رہے ہیں، کمپنی نے وہ مال بند کر دیا تو آپ ہم کو 8,000 روپے دے دیجیے. اس کو بولتے ہیں ضمان. اب اگر کوئی آدمی رہن کے طور پر کسی کے پاس کوئی سامان رکھ دے تو اس سامان کی قیمت کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور برابر بھی ہو سکتی ہے. ارے ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس اگر کوئی آدمی رہن کے طور پر کوئی سامان رکھ دے تو اس کی قیمت دین کے برابر بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ اگر برابر ہے تو ضمان تو اس کو دینا پڑے گا. اگر برابر ہے، جتنا اس نے پیسہ لیا اتنے ہی کا سامان تھا تو برابر ہو گیا معاملہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں. نہ یہ اس کو کچھ دیں گے نہ وہ کچھ اس کو دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر دونوں کی قیمت میں فرق ہے، یا تو دین زیادہ ہے قیمت کم ہے، یا قیمت زیادہ ہے دین کم ہے، تو اب معاملہ پھنستا ہے کہ آپ اس کو ضامن کتنے مال کا بنائیں گے. آپ اس کو ضامن کتنے مال کا بنائیں گے. ارے بات سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو بات ہم جب تک سمجھا نہیں دیں بڑھیں گے نہیں آگے. ایک نہیں چاہے 10 مرتبہ سمجھانی پڑے، ایک نہیں چاہے 10 مرتبہ سمجھانی پڑے. دین اگر دین کم ہے اور قیمت زیادہ ہے، یا قیمت کم ہے دین زیادہ ہے، تو اس میں فقہائے احناف کا صرف ایک اصول یہ ہے کہ دونوں میں سے جو کم ہوگا اس کا ضامن مرتہن ہوگا. اس کا ضامن مرتہن ہوگا. اس کا ضامن مرتہن ہوگا. اب اگر قیمت کم ہے دین زیادہ ہے تو قیمت کا ضامن ہوگا، یعنی اتنی قیمت دین سے کٹ جائے گی اور باقی دین راہن اس کو ادا کر دے گا. کہے گا ٹھیک ہے بھائی 10,000 5,000 کی ہماری سائیکل تھی اور 10,000 میں نے لیا تھا تو یہ 5,000 روپیہ آپ کا کٹ گیا، 5,000 آپ لے لیجئے. 5,000 چونکہ آپ نے سائیکل غائب کر دیا تو 5,000 کٹ گیا اور یہ اپنا 5,000 واپس لے لیجئے. اور اگر دین کم ہے اور قیمت زیادہ ہے تو اس میں راہن کا نقصان ہوگا. اس میں راہن کا نقصان ہوگا، مرتہن کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. مرتہن سے یہ کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کا جو پیسہ 5,000 روپیہ میں نے دیا تھا، 10,000 کی آپ کی موٹر سائیکل غائب ہو گئی تو 5,000 روپیہ اس میں کٹ گیا اور 5,000 آپ صبر کرو. 5,000 روپیہ گویا کہ اس کے پاس امانت مانا جائے گا. کہے گا کہ ٹھیک امانت کے طور پر سامان رکھا تھا غائب ہو گیا کوئی بات نہیں. تو اس میں عقل جو ہوگا ان دونوں میں سے اس کا اعتبار کرتے فقہ حنفی میں یہ مسئلہ ہے. تو خلاصہ سنیے، خلاصہ آج کے درس کا، اب تک کے درس کا یہ نکل کر آیا کہ اگر کوئی آدمی کسی سے قرضہ لے اور اس کے رہن کے طور پر کوئی سامان اس کے پاس رکھ دے مرتہن کے پاس، اور کچھ دنوں کے بعد مرتہن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آپ کا سامان ہمارے پاس سے غائب ہو گیا ہے، تو فقہ مالکی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس پر وہ دلیل قائم کر دیتا ہے تو پھر کوئی ضمان نہیں ہوگا. اور اگر بینہ قائم نہیں کر پاتا ہے تو جتنے کا وہ سامان ہوگا اتنا پیسہ دینا پڑے گا، چاہے کم ہو چاہے زیادہ. برابر ہو تو کٹ جائے گا، برابر ہو جائے گا، اور کم زیادہ ہوگا تو جتنے کا پیسہ ہوگا اتنا دینا پڑے گا، باقی پیسہ اپنا وصول کر لے گا. یہ ہو گیا فقہ مالکی کا. فقہ حنبلی کا مسئلہ، فقہ حنفی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو ضمان اس کو بہرحال دینا ہے، اپنے کیا نام ہے اس کو بہرحال اس کو دینا ہے ضمان. لیکن جو کم قیمت والا ہوگا اس کا دینا ہے. اگر دین کم ہے تو پھر اتنا دین اس کا کٹ جائے گا، باقی اس کو کچھ دینا نہیں پڑے گا مرتہن کو. اس میں نقصان راہن ہی کا ہوگا، مرتہن میں کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر راہن مظلوم مانا جائے گا، راہن ہی مظلوم نکلے گا. اس لیے کہ اگر موٹر سائیکل زیادہ کی تھی
اور دین کم تھا تو صرف موٹر سائیکل تو صرف دین ہی کٹے گا، بس دین ہی خالی مجرا ہوگا، اس سے سوچے کہ 5,000 روپے تو مجھے الٹا دو، نہیں دے گا۔ فقہ مالکی کے اعتبار سے، فقہ مالکی کے اعتبار سے دین کم ہونے اور قیمت زیادہ ہونے کی صورت میں مرتہن کو قیمت دین ادا ہونے کے بعد قیمت پوری دینی پڑے گی، جبکہ فقہ حنفی کے اعتبار سے مرتہن کو پیسہ زیادہ دینا نہیں پڑے گا، جتنا دے دو اتنا ہی ختم ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ان دونوں کی بحث سے خلاصہ کہاں نکلے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب سنیے، فقہ مالکی کا اور فقہ حنبلی کا نتیجہ کیسے نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر قرضہ لیا تھا 5,000 کا، ٹھیک، اور موٹر سائیکل رکھی تھی 10,000 کی، اور 10,000 کی موٹر سائیکل غائب ہو گئی، تو نتیجہ اس میں کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ فقہ مالکی کے اعتبار سے 5,000 روپیہ تو کٹ گیا قرضے کا، اور 5,000 روپیہ مرتہن راہن کو دے گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ مولانا رشید خان صاحب، مولانا رشید صاحب، فقہ مالکی کے اعتبار سے اگر کیا نام ہے دین تھا، قرضہ تھا 5,000 کا اور موٹر سائیکل تھی 10,000 کی، تو فقہ مالکی کے اعتبار سے 5,000 روپیہ کٹ جائے گا دین کا، اور 5,000 روپیہ مرتہن راہن کو واپس کرے گا۔ اور فقہ حنفی کے اعتبار سے مرتہن کچھ بھی واپس نہیں کرے گا، جو عقل تھا اس کے برابر ہو گیا، وہ 5,000 روپیہ کٹ گیا، بس بات ختم، نہ کچھ دے گا نہ کچھ لے گا، نہ کچھ دے گا نہ کچھ لے گا۔ اور اگر 5,000 روپیہ کی موٹر سائیکل تھی اور 10,000 روپیہ قرضہ تھا تو کیا ہوگا؟ 5,000 روپیہ کی موٹر سائیکل تھی، 10,000 روپیہ قرضہ تھا، تو 5,000 روپیہ موٹر سائیکل کا کٹ جائے گا اور 5,000 روپیہ راہن مرتہن کو دے گا۔ اس میں دونوں برابر ہیں، دونوں کی قیمت ہو تو دونوں برابر، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر کیا نام ہے دین زیادہ ہو قیمت کم ہو تو فقہ حنفی اور مالکی بھی دونوں برابر، لیکن اگر قیمت زیادہ ہو دین کم ہو تو پھر اس صورت میں دونوں کے درمیان مسئلے میں فرق پیدا ہوگا کہ فقہ مالکی کے اعتبار سے مرتہن راہن کو 5,000 روپے ایکسٹرا دے گا اس کی موٹر سائیکل کا، اور 5,000 کٹ جائے گا اس میں دین کے طور پر، لیکن فقہ حنفی کے اعتبار سے دین کے طور پر جو 5,000 روپیہ کٹا بس وہ کٹ گیا، باقی اس کو کچھ دینا نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے، باقی اس کو کچھ دینا نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ہمارے ہاں عقل کا ہوتا ہے اعتبار، عقل من الدین و من القیمہ۔ اب بات سب کو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بولیے؟ اب بات سب کو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کہ کہاں پہ جا کے دونوں کا نتیجہ نکلتا ہے اختلاف کی صورت میں، وہ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ اچھا، ایک بار پھر سن لیجئے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر مال مرہون ضائع ہو جائے، ابھی اس چکر میں مت پڑیے کہ ہمارے ہاں ضامن کیوں نہیں ہوگا، ہمارے یہاں ضامن کیوں نہیں ہوگا اس کو مت پکڑیے، اتنا مسئلہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس مسئلے کو سمجھیے خالی، آخر یہ اور اس میں اس کا حکم ایسا کیوں ہے، اس کی وجہ دوسری ہے، اس کو ہم بتائیں گے آپ کو۔ نفس مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ مال مرہون اگر ہلاک ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، اور مرتہن آ کر کہتا ہے راہن سے کہ جو سامان آپ نے رکھا تھا وہ ہلاک ہو گیا، تو اب یہ تین حال سے خالی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تین حال سے خالی نہیں، اگر دین اور مال مرہون دونوں برابر ہوں، دونوں برابر ہوں تو پھر کسی کو کچھ لینا دینا نہیں پڑے گا، کسی کو کچھ لینا دینا نہیں پڑے گا۔ ایک بات، اگر دین زیادہ ہو قیمت کم ہو، اگر دین زیادہ ہو قیمت کم ہو تو پھر جتنا دین تھا اتنا کٹ جائے گا، باقی قیمت جو کیا میں نے بتایا، دین زیادہ ہو قیمت کم ہو، ہاں، تو جتنا کیا نام ہے قیمت جتنے کی قیمت تھی اتنی کٹ جائے گی، اور باقی جو دین بچے گا وہ راہن مرتہن کو دے دے گا، کہے گا یہ لیجئے 5,000 کے آپ نے ہماری موٹر سائیکل غائب کر دیا، وہ کٹ گیا، 5,000 اپنا لیجئے، بات خراب برابر ہو گئی۔ نمبر 3، تیسری صورت یہ ہے کہ اگر قیمت جو ہے وہ زیادہ ہو اور دین کم ہو، قیمت زیادہ ہو اور دین کم ہو، قیمت زیادہ ہو اور دین کم ہو، قیمت زیادہ ہو
دین کم ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں فقہ مالکی کے اعتبار سے جتنا پیسہ دین کا ہے اتنا کٹ جائے گا، باقی پیسہ مرتہن راہن کو واپس کرے گا اور کہے گا یہ آپ کی موٹر سائیکل ہم نے 10,000 کی غائب کی ہے، آپ مقروض ہمارے 5,000 خالی تھے، یہ 5,000 اپنا لے لیجئے اور آپ کو برابر ہو گیا ہمارا۔ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن فقہ حنفی کے اعتبار سے وہ صرف 5,000 روپیہ کٹ جائے گا اور باقی اس کو کچھ لینا دینا نہیں پڑے گا۔ اقلی من قیمتی و من الدین کا مطلب یہی ہے۔ ٹھیک، اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ساری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب دیکھیے کہتے ہیں اور انہی مسائل میں سے رہن کے زمان کا مسئلہ ہے سامان ہلاک ہونے کے دعوے کے سلسلے میں۔ چنانچہ درر الحکام میں اور شرح المجمع لابن ملک میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ یعنی مرتہن ضامن ہوگا سامان کے ہلاک ہونے کے دعوے کی صورت میں بلا برہان، جبکہ وہ دلیل پیش نہ کر پائے۔ اور انہی دونوں کی اتباع میں متن تنویر کے اندر بھی لکھ دیا ہے، اور ان کی عبارت کا تقاضا یہ ہے، مقتضا یہ ہے کہ وہ آدمی یعنی مرتہن ضامن ہوگا خواہ کتنی بھی قیمت پہنچ جائے۔ اور اسی کے مطابق علامہ خیر الدین رملی نے بھی فتویٰ دے دیا ہے وَأَنَّهُ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا إِذَا بَرْهَنَ، اور وہ اس میں کسی چیز کا ضامن نہیں ہوگا اگر وہ دلیل پیش کر دے۔ مع ان ذلك مذہب الامام مالک، جبکہ یہ بات امام مالک کا مذہب ہے۔ ومذہبنا ضمانہ بالعقل، اور ہمارا مذہب کم کی عقل کے زمان کا ہے، قیمت میں سے اور دین میں سے، یعنی قیمت اور دین میں سے جو کم ہوگا اس کا ضامن ہوگا، دونوں کا ضامن نہیں ہوگا۔ بلا فرق بین ثبوت الہلاک ببرہان و بدونہ، اور ہمارے اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ دلیل کے ساتھ وہ ہلاکت کا ثبوت ہوا ہو یا بغیر دلیل کے۔ کما اوضحہ فی الشرمبلالیہ عن الحقائق، جیسا کہ شرمبلالیہ میں حقائق کے حوالے سے اس بات کو واضح کیا ہے۔ وَنَبَّهْتُ عَلَيْهِ فِي حاشیۃ رد المحتار علی الدر المختار، اور میں نے اپنے حاشیہ رد المحتار علی الدر المختار میں بھی اس پر تنبیہ کر دی ہے۔ مع بیان من افتى بما هو المذہب، ان لوگوں کا نام بھی واضح کر دیا ہے جن لوگوں نے مذہب کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ ومن رد خلافہ، اور جن لوگوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، ان کی تردید جن لوگوں نے کی ہے ان کی بھی میں نے وضاحت کر دی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب بولیے کیا کہتے ہیں، آپ کے سوالات کیا ہیں؟ یعنی اپنا دین ہی اس نے بطور زمان چھوڑ دیا۔ ہاں اپنا دین اس میں برابر کی صورت میں ہی ہوگا، برابر کی صورت میں اور کم کی صورت میں۔ فقہ مالکی میں مرتہن دین بھی ادا کرے گا اور نقصان بھی ادا کرے گا۔ فقہ مالکی میں مرتہن کا جو دین ہے وہ تو کٹ جائے گا، جتنا دین اتنا کٹ گیا، اور باقی جو ہوگا وہ نقصان ادا کرے گا۔ جی ہاں، باقی جو نقصان ہے وہ ادا کرے گا، جبکہ فقہ حنفی میں نقصان ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ فقہ حنفی میں نقصان ادا نہیں کرنا، بس یہ ایک فرق ہے۔ مولانا مسعود صدیقی نے بات بتائی ہے کہ فقہ مالکی میں مرتہن دین جو ہوگا اتنا تو کٹ ہی جائے گا، اور باقی جو بچے گا نقصان بھی ادا کرنا پڑے گا اس کو، جبکہ ہمارے وہ نقصان ادا کرنا نہیں پڑے گا، بلکہ کیا ہے جتنا تھا اتنا ہی کٹ جائے، دونوں میں سے ایک ہی کا ضامن ہوگا، بس وہ نقصان ادا نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بالکل واضح ہوا؟ جی، مسئلہ تو زمان الرہن والا مسئلہ واضح ہوا؟ تو اب دیکھیے اس میں غلطی ہوئی تھی درر الحکام کے مصنف سے، شرح المجمع کے مصنف نے، پھر وہی بات نقل کر دیا تنویر کے اندر بھی، پھر اسی کے مطابق فتویٰ دے دیا خیر الدین رملی نے بھی، تو اس طریقے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں وَلِهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ نَظَائِرُ كَثِيرًا، اور اس طرح کی باتوں کی بے شمار نظیریں موجود ہیں۔ جی ہاں، چاہے مرتہن نے جان بوجھ کر ہلاک کیا ہو یا غلطی سے کیا ہو۔ اب ایک مسئلہ الگ ہے، اس مسئلے کے تو اس میں کوئی تفصیل نہیں لکھی گئی ہے کہ اگر جان بوجھ کر ہلاک کیا ہے یا غلطی سے ہلاک کیا ہے، اس میں کوئی تفصیل نہیں لکھی ہے۔
لیکن اس کی تفصیل کی ضرورت اس وقت پیش آئے گی جب یہ معاملہ قاضی کی عدالت میں پہنچے گا. قاضی کی عدالت میں یہ معاملہ اگر پہنچ جاتا ہے اور راہن اگر دلیل سے ثابت کر دیتا ہے کہ انہوں نے زبردستی اس کو ضائع کیا ہے تب تو پورا دینا پڑے گا، لیکن اگر ثابت نہیں کر پاتا ہے تو پھر پورا دینا نہیں پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو تعدی کا اور اس کے عمدن اس طرح کام کرنے کو ثابت کرنا پڑے گا آپ کو. اور آپ کیسے ثابت کر پائیں گے؟ بولیے. آپ نہ آپ کا جو سوال ہے بالکل صحیح سوال ہے کہ چاہے مرتہن نے جان بوجھ کر ہلاک کیا ہو غلطی سے ہوا ہو، آپ کے سوال بالکل صحیح ہے کہ اگر جان بوجھ کر اس نے ہلاک کیا ہے تو اس جان بوجھ کو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا قاضی کے یہاں. سمجھ رہے ہیں؟ قاضی کے یہاں آپ کو اس کو ثابت کرنا پڑے گا. اگر آپ ثابت کر دیتے ہیں تب پورے کا ضامن ہوگا، اور اگر ثابت نہیں کرتے ہیں تو بالعقل والا جو اصول بتایا گیا اسی کے مطابق ہوگا، اسی کے مطابق ہوگا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی. اب یہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو ثابت کیا جائے. تو چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمد ہونا یا خطا ہونا، عمد ہونا یا خطا ہونا یہ دل کے ارادے پر مبنی ہے، اور آپ دل کے ارادے سے واقف نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ ظاہری طور پر کوئی ثبوت نہ ہو. تو جب ظاہری طور پر کوئی ثبوت ہوگا تبھی آپ کی بات مانی جائے گی، اور اگر ظاہری طور پر ثبوت نہیں ہے تو حلہ شقیقہ قلبہ والی جو روایت ہے وہ پیش نظر رکھی جائے گی، اور پھر آپ کی بات معتبر نہیں. آپ لاکھ چلاتے رہے کہ جان بوجھ کر کیا ہے، تو قاضی آپ سے پوچھے گا آپ ان کے دل میں گھسے ہوئے ہیں کیا؟ آپ کو کیسے معلوم جان بوجھ کر کیا ہے؟ آپ کوئی دلیل پیش کریے، کوئی ظاہری علامت بتائیے تب تو ہوگا. ہاں، گواہوں کے ذریعے سے آپ کو ثبوت ملے تو بہت اچھی بات ہے. وہی تو ہم نے کہا، وہ تو آپ کو پیش کرنا پڑے گا. پھر تو آپ کو پیش کرنا پڑے گا. اگر آپ پیش کر دیتے تو بہت اچھی بات ہے. ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں مشائخ؟ اب وہ بات اس میں بہرحال ابھی رہ گئی جو ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ وہ زائد کیوں واپس نہیں کرے گا. ایک صاحب نے جو سوال کیا تھا اوپر آیا تھا کہ کہاں گیا، کہ فقہ حنفی کے اعتبار سے صرف وہ 5,000 دے گا اور 5,000 راہن کو برداشت کرنا پڑے گا. تو اس کے بارے میں لکھتے یہ ہے کہ وہ جو زیادہ ہوگا وہ امانت کے طور پر مانا جائے گا، اور امانت میں کیا نام ہے زمان نہیں ہوتا ہے. وہ امانت کے طور پر ہو جائے گا اس کا حکم، اور جس طرح امانت میں زمان نہیں ہوتا ویسے اس کا زمان نہیں ہوگا. البتہ جتنا کیا نام ہے اس نے ضائع کیا ہے اور جو اس کا دین ہے اس کو اپنا اصول کر لے گا. تو اس کو وہ زمان کے جو کیا امانت کے درجے میں، ودیعت کے درجے میں مان لیتے ہیں. اس وجہ سے یہ حکم رکھا گیا ہے. چلیے تو یہاں تک بات ہو گئی. اب دیکھیں بہت اہم بات آ رہی ہے. کہتے ہیں وَلِهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ، اور اس طرح کی باتوں کی بہت سی نظیریں ہماری فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں. اتفق فيها صاحب البحر والنهر والمنح والدر المختار وغيرهم وهي سحب، جس میں بحر الرائق کے مصنف ابن نجیم مصری اور نہر الفائق کے مصنف ابن نجیم کے بھائی اور منح الغفار کے مصنف علامہ مرتاشی، در مختار کے مصنف علامہ حسکفی، یہ سب کے سب متفق ہو جاتے ہیں. وہی سہون، حالانکہ مسئلہ غلط ہوتا ہے. وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ سہ پر مبنی ہوتا ہے. اور سب کیسے ہوتی ہے؟ کہتے ہیں من شؤہا الخطأ فی النقل او سبق النظر. اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ عبارت کو نقل کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے. عبارت کو نقل کرنے میں کہیں لا یجوز کے بجائے یجوز لکھ گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہیں لا یکرہ کے بجائے یکرہ لکھ گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے تو اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ من شؤ، جان بوجھ کے ایسا کام نہیں کرتے ہیں کہ مصنف جان بوجھ کے غلط مسئلہ پر لکھ دے گا. مصنف جان بوجھ سے کوئی مسئلہ نہیں لکھتا ہے. سارے ہمارے جو فقہاء احناف سب بزرگ لوگ تھے، نیک لوگ تھے، متقی لوگ تھے، اسی لیے آج بھی ان کے نام اور کام باقی ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن من شؤہا الخطأ فی النقل، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ عبارت کو نقل کرنے میں چوک ہو جاتی ہے. او سبق النظری، یا سبقت نظری ہو جاتی ہے، نظر نہیں پڑ پاتی اس مسئلے پہ صحیح طور سے. تو اس طرح کے وجوہات کی وجہ سے ایک مصنف غلطی کرتا ہے اور بعد کا مصنف اس پر اعتماد کرتے ہوئے لکھ دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟
کہتے ہیں نبہت علیہا فی حاشیۃ رد المحتار، میں نے اس قسم کے بے شمار مسائل پر تنبیہ کر دی ہے اپنے حاشیہ رد المحتار میں، للتزام فیہا مراجعۃ الکتب المتقدمہ، اس لیے کہ میں نے رد المحتار کو جب تصنیف کیا ہے تو اس میں نے پرانی کتابوں کو، پہلی کتابوں کو دیکھنے کا اہتمام کیا ہے، التی یعزون المسئلۃ الیہا، جن کے حوالے سے ان لوگوں نے مسائل لکھے ہیں، جن کتابوں کے حوالے سے انہوں نے مسائل لکھے میں نے ڈائریکٹ ان کتابوں کو دیکھا ہے۔ فَأَذْكُرُ أَصْلَ الْعِبَارَةَ الَّتِي وَقَعَ الصَّحْفُ فِي النَّقْلِ عَنْهَا، چنانچہ میں اس اصلی عبارت کو نقل کرتا ہوں جس کے نقل کرنے میں ان لوگوں سے غلطی ہوئی ہوتی ہے، وَأَضُمُّ إِلَيْهَا نُصُوصَ الْكُتُبِ الْمُوَافِقَةِ لَهَا، اور پھر اس کے مطابق جو دیگر اس کے موافق عبارتیں ہوتی ہیں، دیگر کتابوں کی عبارتیں ہوتی ہیں، اس کے موافق عبارتوں کو بھی شامل کر دیتا ہوں۔ نص کی نصوص کے معنی عبارت، فقہا کی عبارتیں۔ فَلِذَا كَانَتْ تِلْكَ الْحَاشِيَةُ عَدِيمَةَ النَّظِيرِ فِي بَابِهَا، یہی وجہ ہے کہ احقر کا حاشیہ رد المحتار اپنے حاشیے کے سلسلے میں عدیم النظیر ہے، اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی ہے آپ کو۔ لا يستغنی احد عن طلابها، اور کوئی بھی طالب علم اس کو طلب کرنے سے، اس کو حاصل کرنے سے بے نیاز نہیں رہ سکتا ہے۔ اگر کوئی فقہ حنفی کا عالم ہے، فقہ حنفی کا مفتی ہے، فقہ حنفی کا طالب علم ہے، تو وہ رد المحتار سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ اسألہ سبحانہ ان یعیننی علی اتمامها، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس حاشیے کو مکمل کرنے پر میری مدد فرمائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ابن عابدین جو اپنا حاشیہ لکھ رہے تھے اسی دوران انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس لیے یہ دونوں نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھیں اس سے علامہ شامی کی جو رد المحتار ہے اس سے کے بارے میں آپ کو بہت اہم بات معلوم ہوئی کہ شامی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دوسروں کے نقل پر اعتماد نہیں کرتے ہیں، بلکہ جن لوگوں نے جہاں سے عبارتیں لی ہیں خود اس کتاب کو پہنچتے ہیں، اس کتاب کے اندر اس عبارت کو تلاش کرتے ہیں اور پھر وہاں کیا بات لکھی اس کو نقل کرتے ہیں، تبھی جا کے آدمی بیچ میں خطا کو صحیح کو پکڑ سکتا ہے کہ کس مصنف سے کہاں پر غلطی ہوئی ہے۔ تو یہ کام انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے پرانی کتابوں کو، پہلے کی کتابوں کو باضابطہ مراجعات کی ہے، ان کی اصلی عبارتوں کو نقل کیا ہے، پھر ان اصلی عبارتوں کے مطابق جو دیگر فقہا نے اپنی عبارتیں لکھی ہیں ان موافق عبارتوں کو بھی نقل کرتے ہیں۔ اس بنا پر جا کے ان کی کتاب کو بڑی شہرت حاصل ہے اور بہت اعتماد حاصل ہے۔ اس کے باوجود بھی شامی بھی خطا سے پاک نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی شامی خطا سے پاک نہیں ہیں، بلکہ ان کی کتاب میں خود متعدد مقامات پر بہت سی ایسی غلطیاں موجود ہیں جن کو ہمارے علماء دیوبند نے جن کی جانب اشارے کر دیے ہیں، بتا دیا ہے کہ یہاں پر شامی سے چوک ہوئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مثلا جیسے قبر پر پھول چڑھانے کا مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ قبر پر پھول چڑھانے کا مسئلہ ہے، یہ سب مسائل شامی کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ تو اس طرح کے مسائل میں ان سے بھی کچھ چوک ہو گئی ہے۔ بہرحال یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیے کہتے ہیں جب اس طرح کی بات آپ سمجھ گئے کہ اصلی کتاب کو دیکھنا چاہیے ورنہ دقت پیدا ہو سکتی ہے، کہتے ہیں فَإِذَا نَظَرَ قَلِيلُ الْإِطِّلَاعِ وَرَأَى الْمَسْأَلَةَ مَسْطُورَةً فِي كِتَابٍ أَوْ أَكْثَرَ يَظُنُّ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَيُفْتِي بِهِ وَيَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْكُتُبَ لِلْمُتَأَخِّرِينَ الَّذِينَ اطَّلَعُوا عَلَى كُتُبِ مَنْ قَبْلَهُمْ وَحَرَّرُوا فِيهَا مَا عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَلَمْ يَدْرِ أَنَّ ذَلِكَ أَغْلَبِيٌّ وَأَنَّهُ يَقَعُ مِنْهُمْ خِلَافُهُ كَمَا سَطَرْنَاهُ لَكَ۔ کہتے ہیں فَإِذَا نَظَرَ قَلِيلُ الْإِطِّلَاعِ، چنانچہ جب کم علم آدمی کتابوں میں دیکھتا ہے، وَرَأَى الْمَسْأَلَةَ مَسْطُورَةً فِي كِتَابٍ أَوْ أَكْثَرَ، اور وہ جب مسئلے کو ایک کتاب میں یا کئی کتابوں میں لکھا ہوا دیکھتا ہے، يَظُنُّ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہی مذہب ہے، وہ سمجھتا کیا ہے کہ مذہب کا صحیح قول یہی ہے، وَيُفْتِي بِهِ، اور اسی کے مطابق فتویٰ دے دیتا ہے، اور ساتھ میں کہتا کیا ہے ان هذه الكتب للمتأخرین، یہ کتابیں تو ان متأخرین فقہا کی کتابیں ہیں، الذین اطلعوا علی کتب من قبلہم، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں پر مطلع تھے،
वहर्ररू फीहा मा अलैहिल अमल, और इन मुताखरीन ने अपनी किताबों में वही बातें लिखी हैं जिस पर उम्मत का अमल है। वलम यदरी अन्न ज़ालिका अगलबियुन, हालांकि इस कम इल्म को यही बात नहीं मालूम होती कि ये बात अक्सरी है। अन्न ज़ालिका अगलबियुन, ये बात कुल्ली नहीं, ये बात अक्सरी है। व अन्नहु यक़उ मिनहुम खिलाफुहु, और मुताखरीन से इसके बरखिलाफ बातें भी वाक़ई हुई हैं। इसकी 4 मिसालें तो मैंने खाली पेश कर दी हैं, कमा सतरना हुलक, जैसा कि मैंने आपके सामने पेश की है। अरे बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये वो बातें हैं जिनको आपने कभी पढ़ी नहीं थी। अरे बात समझ में आई कि नहीं? रद्दुर ये जो है आप रसूल मुफ्ती जो पढ़ रहे हैं, ये वो बातें हैं जिनको आपने इससे पहले ना पढ़ा, ना सुना, ना जाना। इसलिए कि एक चीज को समझने की कोशिश करिए, कितनी अहम अहम बातें। कम इल्म आदमी जो होता है, व्हाट्सएप पर जो फतवा लिखने वाले होते हैं, फेसबुक पे जो मसला बताने वाले होते हैं, गांव गांव में छोटे छोटे मौलवी जो घूमने वाले होते हैं, उठाते एक किताब उठाया, 2 किताब उठा के देके बता दिया मसला। हालांकि ये बहुत कम इल्मी की बात है। तो शामिद क्या कर रहे हैं, फैज़ा नजर कलील इत्तिला, कम इल्म आदमी जब किताब उठाता है, देखता है, और मसले को एक किताब या 2-3 किताबों में लिखा देता है, समझता है यही मसला असल सही है, यही मसला मुफ्ता भी हो सकता है। हालांकि उसको नहीं मालूम कि क्या नाम है, ये चीज अक्सरी है, कुल्ली नहीं है। जिस सब कोई आदमी आपसे मसला पूछ लेता। अब आपने हिदाया पढ़ रखी है, हिदाया में लिखा हुआ है कि बच्चे पे कुर्बानी वाजिब है कि नहीं? बोलिए भाई, हिदाया ने सही कौल तो इसी को करार दिया है। अब कोई आदमी हिदायत दे के मसला बता दे कि बच्चे पर भी कुर्बानी वाजिब होती है, तो बताइए गलत होगा कि नहीं होगा? तो फैदा नजर कलील इत्तिला वाली बात होगी कि नहीं होगी? अब आदमी कोई आदमी हिदाया देखे और हिदाया के बाद तनवीरुल अबसार के मतन उठा के देख ले, तो कहेगा भाई तनवीरुल अबसार अल्लामा मुर्ताशी किताब, उसमें भी यही बात लिखी हुई है, और क्या नाम हिदाया के अंदर भी यही बात लिखी हुई, तो साहिब हिदायत बड़ी गलती कर देंगे। साहिब हिदाया को ये मसला नहीं मालूम था, तुमको मालूम हो गया। अरे भाई, साहिब हिदाया को मसला यकीनन मालूम था, लेकिन उनसे गलती हो गई, उन्होंने मर्जो को राजे समझ लिया। कोई ऐसा थोड़ी ना कि उनसे गलती नहीं हो सकती है। तो इसलिए ये उसूल जहन में रखिए, ताकि आपको क्या नाम है, इसका मनहज मालूम हो सही तौर से। फतवा नवेसी से इतना आसान काम नहीं है। नजर कलील इत्तिलाई, इसी तरीके से देखिए, वो मसला हमने आपको बताया कि अगर कोई आदमी अय्याम नहर में जानवर खरीदा हो तो क्या होगा, नहीं खरीदा हो तो क्या होगा। अब अक्सर किताबों में ही लिखा हुआ मुतलक बात लिखी हुई है, हालांकि उसकी तकीद क्या है, फतावा तातारखानिया के अंदर की है और मुहित बुरहानी के अंदर की है। अब जिन लोगों की पहुंच फतावा तातारखानिया तक नहीं है, या मुहित बुरहानी तक नहीं है, या मुहित सरख्सी तक नहीं है, मबसूत सरख्सी तक नहीं है, या जिन लोगों ने और दीगर किताबों को नहीं देखा है, उनके सामने नुक्ता नहीं आ पाता है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो फईदा नजर कलील इत्तिला व रअल मसअलत मस्तूरतन फी किताबिन अव अक्तर यजुन्नु अन्न हादा हुवल मज़हब व युफ्ती बिही व यक़ूल, कम इल्म आदमी जब किताब के अंदर देखता है और मसले को एक या 2 जगह पे लिखा हुआ पा जाता है, तो समझता है कि सही मसला यही है, और उसके मुताबिक फतवा देने लगता है। और ये भी कहता है कि तो मुताखिरीन की किताबें हैं, और मुताखिरीन ने अपने पहले की किताबों को पढ़ लिख रखा था, और इसमें जो बातें इन्होंने लिखी सब छानबीन करके लिखी उन्होंने, इसी पर अमल होता है। हालांकि ये बात सही तो है, लेकिन ये बात अक्सरी है, अगलबी है, कुल्ली और हतमी नहीं है। समझ रहे हैं? इसके खिलाफ भी उनसे मसाइल वाक़ हुए हैं कि राजे को मरजू लिख दिया है, मरजू को राजे लिख दिया है, मुफ्ता को गैर मुफ्ता लिख दिया है। तो ये काम तो होता रहा है, कमा सतरना हुलक, जैसे कि हमने आपके इसकी कुछ मिसालें पेश करती हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई मशाइख बल्ख बुखारा? जी, और लोग बताओ। देखो, कोई भी किताब पढ़ो तो उसको सही तौर से पढ़ो। अगर आपको बात समझ में नहीं तो हमारे पूछने में कोई नहीं है। दिक्कत उस वक्त होती है जब आदमी नफ्से मजमून को नहीं समझता, इधर उधर की बात पूछता है। नफ्से मजमून समझने की कोशिश जरूर करें। इधर उधर की बात पूछने की भी इजाजत है, लेकिन फिक़्ह मालिकी में रहन 30,000 का सामान है और राहिन ने 5,000 कर्ज लिया है, तो मुद्दई 30,000 अदा करेगा या 35। फिक़्ह मालिकी में रहन 30,000 का सामान है और राहिन ने लिया है 5,000, तो राहिन ने जो 5,000 रुपया 5,000 रुपया कट जाएगा, 25,000 रुपया वापस कर देगा बस। चलिए, अब देखिए, अल्लामा शामी अपना एक वाकया बयान कर रहे हैं। अल्लामा शामी अपना एक वाकया बयान कर रहे हैं।
وقد كنت مرة أفتيت بمسألة في الوقف موافقا لما هو المذكور في عامة الكتب وقد اشتبه فيها الأمر على الشيخ علاء الدين الحسكفي عمدة المتأخرين فذكرها في الدر المختار على خلاف الصواب، فوقع جواب الذي أفتيت به بيد جماعة من مفتي البلاد كتبوا في ظهره بخلاف ما أفتيت به موافقين لما وقع في الدر المختار، وزاد بعض هؤلاء المفتين أن هذا الذي في العلاء وهو الذي عليه العمل لأنه عمدة المتأخرين وأنه إن كان عندكم خلاف لا نقبل منكم. کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے ایک مسئلے میں فتویٰ دیا، وقد كنت مرة أفتيت بمسألة في الوقف، ایک مرتبہ میں نے وقف کے ایک مسئلے کے سلسلے میں فتویٰ دیا. یہ فتویٰ علامہ شامی کا موجود ہے کہاں پہ؟ علامہ شامی کا یہ فتویٰ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی جو کتاب ہے رسائل ابن عابدین شامی، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 166 پہ دیکھ سکتے ہیں. جس فتوے کی بات یہاں پر علامہ شامی کر رہے ہیں اس کو دیکھ لیجئے کہاں پہ؟ رسائل ابن عابدین شامی جلد 2 صفحہ 166 پہ موجود ہے، اس میں دیکھ سکتے ہیں. کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے وقف کے ایک مسئلے میں فتویٰ دیا موافقا لما هو المستور فی عامۃ الکتب، اس کے مطابق جو عام کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو عام کتابوں میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق میں نے فتویٰ دیا. وقد اشتبہ فیہ الامر علی الشیخ علاء الدین الحسکفی عمدۃ المتأخرین، حالانکہ اس مسئلے میں شیخ علاء الدین حسکفی سے جو کہ عمدۃ المتأخرین ہیں ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا. فذکرها فی الدر المختار علی خلاف الصواب، چنانچہ انہوں نے در مختار میں صحیح مسئلے کے الٹا لکھ دیا تھا، غلط مسئلہ لکھ دیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے در مختار میں صحیح مسئلے کے الٹا لکھ دیا تھا. اب کیا ہوا؟ میں نے در مختار کو چھوڑ کر عام کتابوں کے مطابق لکھ دیا. فوقع جوابی الذی افتیت به بید جماعت من مفتی البلاد، تو میرا جو جواب تھا، جو فتویٰ تھا جو میں نے دیا تھا وہ ہمارے شہر کے کچھ مفتیوں کے ہاتھ لگ گیا. بید جماعت من مفتی البلاد، ہمارے ملک کے، ہمارے شہر کے کچھ مفتیوں کے ہاتھ لگ گیا. کتبوا فی ظہرہ بخلاف ما افتیت به، ان لوگوں نے اسی فتوے کی پیٹھ پر، اسی فتوے کی پشت پر، اسی فتوے کے پیچھے اس کے خلاف لکھ دیا جو میں نے فتویٰ دیا تھا. جو فتویٰ میں نے عام کتابوں کے مطابق دیا تھا اس فتوے کے خلاف لکھ دیا. موافقین لما وقع فی الدر المختار، در مختار میں جو بات آئی تھی اس کی موافقت کرتے ہوئے ان لوگوں نے ہمارے فتوے کی پشت پر در مختار کے مطابق فتویٰ لکھ دیا. وزاد بعض ہؤلاء المفتین، اور بعض مفتیوں نے تو یہ بھی اس میں اضافہ کر دیا ان ھذا الذی فی العلائی، کہ یہ جو مسئلہ ہم لوگ لکھ رہے ہیں یہ مسئلہ علامہ علاء الدین حسکفی کی در مختار میں لکھا ہے. العلائی سے مراد کیا؟ در مختار ہے. علامہ حسکفی کی علائی میں لکھا ہے، یعنی کیا کہتے ہیں، در مختار میں لکھا ہے. هو الذی علیہ العمل، اور اسی مسئلے پر آج کے زمانے میں عمل پایا جاتا ہے. لأنہ عمدۃ المتأخرین، اس لیے کہ علامہ حسکفی عمدۃ المتأخرین ہیں، متأخرین میں ان کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. وَأَنَّهُ إِنْ كَانَ عِنْدَكُمْ خِلَافٌ لَا نَقْبَلُهُ مِنْكُمْ، اور اگر آپ کے پاس علامہ حسکفی کے خلاف کوئی فتویٰ ہے، کوئی بات ہے تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ بہت غصے میں لکھ دیا تھا. ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے وقف کے ایک مسئلے میں فتویٰ دیا عام کتابوں میں جو مسئلہ لکھا ہوتا اس کے مطابق، اور اس میں اسی مسئلے میں علامہ علاء الدین حسکفی سے کچھ سہو ہو گیا تھا تو انہوں نے در مختار میں عام کتابوں کے الٹا لکھ دیا تھا. اب یہ میرا جواب جو میں نے فتویٰ دیا تھا یہ ہمارے ملک کے کچھ مفتیوں کے ہاتھ پہنچ گیا تو ان لوگوں نے اس فتوے پر کی پشت ہی پر میرے فتوے کے خلاف فتویٰ لکھ دیا در مختار کی روشنی میں، در مختار کی موافقت کرتے ہوئے. اور بعض نے تو یہ بھی اس میں اضافہ کر دیا کہ یہ بات علامہ علاء الدین حسکفی کی در مختار میں لکھی ہوئی ہے اور در مختار ہی پر اس زمانے میں عمل ہے، اس لیے کہ در مختار کے مصنف عمدۃ المتأخرین ہیں. اور اگر آپ کے پاس در مختار کے خلاف اور علامہ حسکفی کے خلاف کوئی مسئلہ ہے تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے. کہتے ہیں فانظر الی ھذا الجہل العظیم، فانظر الی ھذا الجہل العظیم، اس
علامۃ الدہر کو ذرا دیکھیے، فانظر الی ھذا الجہل العظیم، اس عظیم جہالت کو پر ذرا نظر ڈالیے، آپ اس کو ذرا دیکھیے، والتہور فی الاحکام الشرعیہ، اور احکام شرعیہ میں ان کی جسارت کو ذرا دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے، والاقدام علی الفتیہ، اور فتویٰ نویسی پر کیا نام ہے پیش قدمی کی ملاحظہ فرمائیں، بدون علم، بغیر کسی علم و عمل کے، وبدون مراجعۃ، اور بغیر کتابوں کو دیکھے ہوئے، ولیت ھذا القائل راجع حاشیۃ العلامۃ الشیخ ابراہیم الحلبی، کاش اس پاگل آدمی نے علامہ ابراہیم حلبی کا حاشیہ ہی دیکھ لیا ہوتا، علی الدر المختار، جو در مختار پر موجود ہے، فإنها اقرب ما يكون الیہ، کیونکہ یہ تو سب سے زیادہ قریب تھی اس عبارت کے، اس عبارت کے سب سے قریب ہی حاشیہ، وہی کم سے کم حاشیہ ہی دیکھ لیا ہوتا۔ فقد نبہ فیہا علی ان ما وقع للعلائی خطأ فی التعبیر، کیونکہ انہوں نے خود ہی حاشیہ کے اندر لکھ دیا ہے کہ علامہ علاء الدین حسکفی سے جو یہاں پر بات ہوئی ہے وہ خطا ہوئی، وہ تعبیر خطا میں تعبیر ہو گئی، تعبیر میں خطا ہو گئی، ان سے غلطی ہو گئی ہے، ان کو کم سے کم حاشیہ ہی دیکھ لینا چاہیے تھا، حاشیہ میں، دیگر کتابوں کو چھوڑو، دیگر کتابوں تو ان کی پہنچ تو ہو ہی نہیں سکتی بیچاروں کی، کم سے کم حاشیہ میں دیکھ لیا ہوتا، جو اس کتاب سے سب سے زیادہ قریب ہے وہاں دیکھ لیا ہوتا، تو انہوں نے خود بات لکھ دی ہے کہ یہاں پر حسکفی سے تعبیر میں غلطی ہو گئی ہے۔ تو اب ایسے لوگ جب دنیا میں موجود ہوں، فتویٰ دے رہے ہوں گے، تو پھر کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، تو پھر مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی مشائخ؟ اس عظیم جہالت کو دیکھیے، احکام شرعیہ پر کیا کہتے ہیں ان کی جسارت ملاحظہ فرمائیے، اور فتویٰ نویسی پر ان کی پیش قدمی کو دیکھیے، بغیر کسی علم کے، بغیر کتابوں کو دیکھے ہوئے۔ کاش یہ اس کہنے والے نے علامہ ابراہیم حلبی کا حاشیہ ہی دیکھ لیا ہوتا جو در مختار پر موجود ہے، کیونکہ در مختار سے سب سے قریب تو یہی حاشیہ ہے، اس میں انہوں نے خود اس بات پر تنبیہ فرما دی ہے کہ علامہ علاء الدین حسکفی سے اس مسئلے میں تعبیر میں غلطی ہو گئی ہے، تو وہ لوگ اس قسم کی جسارت نہیں کرتے۔ اب آگے دیکھیے کیا ہے، آگے بہت آسان ہے، آگے بالکل آسان ہے، بالکل کوئی نان اسٹاپ گاڑی آگے چلے گی۔ لابد من التفقہ لدى استاذ ماہر، کسی ماہر استاذ کے پاس تفقہ حاصل کرنا ضروری ہے، کسی ماہر استاذ کے پاس فقہ و فتاوی سیکھنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لابد من التفقہ لدى استاذ ماہر، کسی استاذ کے پاس، ماہر استاذ کے پاس فقہ و فتاوی کا علم حاصل کرنا، تفقہ حاصل کرنا، یہ کیا ہے؟ ضروری ہے، لازم ہے۔ کہتے ہیں وقد رأيت في فتاوى العلامة ابن حجر سئل عن في شخص يقرأ ويطالع في الكتب الفقهية بنفسه ولم يكن له شيخ ويفتي ويعتمد على مطالعته في الكتب، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ فأجاب بقوله لا يجوز له الإفتاء بوجه من الوجوه لأنه عامي جاهل لا يدري ما يقول، بل الذي يأخذ العلم من المشايخ المعتبرين لا يجوز له أن يفتي من كتاب ولا من كتابين، بل قال النووي رحمه الله تعالى ولا من 10 فإن العشرة والعشرين قد يعتمدون كلهم على مقالة ضعيفة في المذهب فلا يجوز تقليدهم فيها۔ کہتے ہیں کہ میں نے علامہ ابن حجر کے فتاوی میں دیکھا، ابن حجر کے فتاوی کا نام کیا ہے؟ اس سے پہلے آ چکا ہے، علامہ ابن حجر کے فتاوی کا نام کیا ہے؟ اس سے پہلے آ چکا ہے۔ کہتے ہیں میں نے علامہ ابن حجر مکی کے فتاوی میں دیکھا، سئل فی شخص، کہ ان سے سوال کیا گیا ایک ایسے آدمی کے بارے میں، یقرأ، جو پڑھتا لکھتا ہے، ویطالع فی الکتب الفقہیہ، اور کتب فقہیہ کا بذات خود مطالعہ فرماتا ہے، فتاوی کبریٰ نام ہے، صحیح۔ تو ابن حجر مکی سے پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا؟ کہ ایک آدمی ہمارے محلے میں ایسا ہے، ہمارے شہر میں ایسا ہے، یقرأ، جو پڑھتا لکھتا ہے، ویطالع فی الکتب الفقہیہ، یہ سب جو بالکل جیسے یہ اپنا کیا ہے، مرزا انجینئر مرزا والی بات ہے، جانو انجینئر مرزا ہی کے بارے میں فتویٰ کہتے ہیں، سمجھ لیجیے آپ، استفتاء کس کے بارے میں گیا تھا؟ انجینئر مرزا کے بارے میں۔ یقرأ، جو پڑھتا لکھتا تھوڑا بہت، ویطالع فی الکتب الفقہیہ بنفسہ، اور اپنے آپ سے وہ فقہی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے،
ولم یکن لہ شیخ، لیکن اس کا کوئی استاذ نہیں ہے، ولم یکن لہ شیخ، اس کا کوئی شیخ نہیں ہے، اس کا کوئی استاذ نہیں ہے، ویفتی، اور فتویٰ بھی دیتا ہے، مسئلہ مسائل بھی بتاتا ہے، فتویٰ بھی دیتا ہے، وَيَعْتَمِدُ عَلَى مُطَالَعَتِهِ فِي الْكُتُبِ، اور کتابوں میں اس کا جو اپنا ذاتی مطالعہ ہوتا ہے اس پر اعتماد کرتا ہے، فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا، تو کیا ایسے شخص کے لیے فتویٰ دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو ایسے شخص کے لیے فتویٰ دینا جائز ہے کہ نہیں؟ ارے گاؤں دیہات میں جاؤ گے نا تو جو لوگ گاؤں میں بھینس چرا رہے ہوتے ہیں وہی مسئلہ بتاتے ہیں، جو کھیت میں کھڑے ہو کے ایک لاٹھی کے سہارے پہ کھڑے رہیں گے حضرت سلیمان کے طریقے سے، اور وہی مسئلہ بتا رہے ہوں گے، ارے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تم کو کیا پتا ہے؟ اب وہ تم کو مسئلہ بتائیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خالی پوچھ بھر لے کوئی آدمی، مولانا صاحب بتائیں کہ بتانے سے پہلے بتا چکا ہوتا مسئلہ، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یجوز لہ ذالک، اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے نہیں؟ فاجاب بقولہ، تو علامہ ابن حجر مکی نے جواب میں لکھا، لا یجوز لہ الافتاء بوجہ من الوجوہ، ایسے آدمی کے لیے کسی بھی طور سے فتویٰ دینا جائز نہیں، ایسے آدمی کے لیے کسی بھی طور سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، لِأَنَّهُ عَامِيٌّ جَاهِلٌ، کیونکہ وہ شخص بالکل عامی ہے، جاہل ہے، لا يدری ما یقول، اسے کچھ نہیں پتا وہ خود کیا بک رہا ہے، اسے خود نہیں پتا وہ خود کیا بک رہا ہے جنوں میں کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ بل الذی یاخذ العلم عن المشائخ المعتبرین، علامہ نے یہ بھی لکھا کہ بلکہ وہ شخص جو معتبر مشائخ سے علم حاصل کرتا ہے، بل الذی یاخذ العلم، وہ شخص جو معتبر مشائخ سے، بڑے بڑے اداروں سے فارغ التحصیل ہے، لا یجوز لہ ان یفتی من کتاب ولا من کتابین، اس کے لیے خود جائز نہیں ہے کہ وہ ایک کتاب سے یا دو کتابوں سے دیکھ کر فتویٰ دے، بل قال النووی رحمہ اللہ تعالی، بلکہ علامہ نووی نے تو یہاں تک فرمایا، یہ عبارت ابن کی چل رہی ابن حجر کی، ابن حجر ہی نے حوالہ دیا، بلکہ علامہ نووی نے تو فرمایا ہے ولا من عشرہ، 10 کتابوں سے بھی فتویٰ دے کر فتویٰ دینا اس کے لیے جائز نہیں ہے، فإن العشرة والعشرين قد يعتمدون كلهم على مقالة ضعيفة في المذهب، بلکہ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی 10 اور 20 لوگ سب کے مذہب کے کسی ضعیف قول پر اعتماد کر لیتے ہیں، فلا يجوز تقلیدهم فيها، تو ضعیف قول کے سلسلے میں ان کی تقلید کرنا اور ان کی کتابوں کو دیکھ کر فتویٰ دینا جائز نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ جو آدمی خود مطالعہ کرتا، خود دیکھتا ہو کتاب، اس کی تو بات چھوڑو، جس نے معتبر مشائخ سے علم حاصل کیا ہو وہ بھی 1-2 کتابوں کو دیکھ کر، 5-10 کتابوں کو دیکھ کر مسئلہ نہیں بتا سکتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی 10-10 آدمیوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، 20-20 آدمیوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ فقہ حنفی میں غلطی نہیں ہوئی اس طرح کی، بلکہ فقہ شافعی میں بھی اس طرح کی غلطیاں ہوئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علامہ نووی کس فقہ کے آدمی ہیں؟ علامہ نووی کس فقہ کے آدمی ہیں؟ فقہ شافعی کے آدمی ہیں، اور یہ خود اپنی طرف سے بات کہہ رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ فقہ شافعی میں بھی اس قسم کی غلطیاں موجود ہیں کہ ایک آدمی نے بات لکھی اور 10-10 20-20 لوگوں نے وہی بات لکھتے چلے گئے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس حمام میں سب کپڑا پہنے ہوئے ہیں، اس حمام میں سب لوگ کپڑا پہنے ہوئے ہیں۔ بخلاف الماہر الذي اخذ العلم عن اہلہ وصارت له فيه ملكة نفسانية، فإنه يميز الصحيح من غيره ويعلم المسائل وما يتعلق بها على الوجه المعتد به، فهذا هو الذي يفتي الناس ويصلح أن يكون واسطة بينهم وبين الله تعالى، برخلاف اس ماہر شخص کے جس نے اہل علم سے علم حاصل کیا ہو، الذی اخذ العلم عن اہلہ، جس نے اہل علم سے علم حاصل کیا ہو، وصارت لہ فیہ ملکۃ النفسانیہ، اور اس کے اندر ایک فطری ذوق پیدا ہو گیا ہو، ملکۃ النفسانیہ کا ترجمہ لکھ لیجئے فطری ذوق، اس کے اندر ایک فطری ذوق پیدا ہو گیا ہو، ایک فطری صلاحیت پیدا ہو گئی ہو، ایک فطری ملکہ پیدا ہو گیا ہو، فإنہ یمیز الصحیح من غیرہ، تو ایسا شخص ہی صحیح اور غیر صحیح میں تمیز کر سکتا ہے، وَيَعْلَمُ الْمَسَائِلَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا،
اور مسائل اور اس کے متعلقات کو جان سکتا ہے علی الوجہ المعتد بہ، قابل اعتماد طریقے پر، ایسا شخص ہی مسائل اور اس کے متعلقات کو قابل اعتماد طریقے پر جان سکتا ہے۔ فَهَذَا هُوَ الَّذِي يُفْتِي النَّاسَ، تو یہی وہ شخص ہے جس کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ لوگوں کو فتویٰ دے۔ وَيَصْلُحُ أَن يَكُونَ وَاسِطَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، اور ایسے ہی شخص کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ اور بندوں کے درمیان واسطے کا کام کرے۔ واسطے کا کام کیسے کرے؟ یعنی جو آدمی فتویٰ دیتا ہے وہ گویا اللہ کے حکم کو بندوں تک پہنچاتا ہے۔ تو اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کے حکم کو، اللہ کے فرمان کو، اللہ کی شریعت کو بندوں تک پہنچانے کا کام کرتا ہے، صحیح حکم پہنچاتا ہے، تو یہ اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں مشائخ؟ بہت آسان الفاظ ہیں، اس میں کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کو ترجمہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ملکۃ النفسانی ترجمہ لکھ لیجئے، فطری ذوق، فطری ملکہ، فطری صلاحیت، سمجھ رہے ہیں؟ برخلاف ماہر شخص کے جس نے اہل علم سے علم حاصل کیا ہو، اہل ہی میں جو ہی کے ضمیر ہے وہ راجع ہے علم کی جانب، اور اس کو علم کے معاملے میں، فقہ و فتاویٰ کے معاملے میں فطری ذوق پیدا ہو گیا ہو، اور تو وہی شخص ایسا ہے جو صحیح اور غیر صحیح میں تمیز کر سکتا ہے، مسائل اور اس کے متعلقات سے واقف ہو سکتا ہے، قابل اعتماد طریقے پر، علی الوجہ المعتد بہ، قابل اعتماد طریقے پر۔ تو اسی شخص کو اس بات کا حق حاصل ہوتا ہے کہ لوگوں کو فتویٰ دے، اور اسی کو زیب دیتا ہے کہ وہ لوگوں اور اللہ کے درمیان واسطے کا کام کرے۔ وَأَمَّا غَيْرُهُ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَيَلْزَمُهُ إِذَا تَصَوَّرَ هَذَا المنصب الشريف التعزير البليغ والزجر الشديد الزاجر ذلك لأمثاله عن هذا الأمر القبيح الذي يؤدي إلى مفاسد لا تحصى والله تعالی اعلم۔ یہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ یہی شخص تو ہے جو کیا نام ہے جس کو فقہ و فتاویٰ زیب دیتا ہے۔ اما غیرہ، اس شخص کے علاوہ جو آدمی ہو جو ایک دو کتاب سے فتویٰ دیکھ کر دیتا ہو، جس کے اندر فطری صلاحیت پیدا نہ ہوئی ہو، جس نے اہل علم سے علم حاصل نہ کیا ہو، جو صحیح اور غیر صحیح میں تمیز نہ کر سکتا ہو، جو مسائل اس کے متعلقات سے واقف نہ ہو، اما غیرہ، اس کے علاوہ جو شخص ہو، فَيَلْزَمُهُ التَّعْزِيرُ الْبَلِيغُ، بیچ کا جملہ چھوڑ دیجئے، فَيَلْزَمُهُ التَّعْزِيرُ الْبَلِيغُ، تو ایسے شخص پر زبردست قسم کی تعزیر لازم ہے، وَالزَّجْرُ الشَّدِيدُ، اور ایسے شخص کو زبردست قسم کی ڈانٹ پلائی جائے، الزَّاجِرُ ذَلِكَ لِأَمْثَالِهِ، ایسی ڈانٹ جو اس طرح کے دیگر لوگوں کے لیے بھی عبرت کا سامان ہو، ایسی سزا اس کو دی جائے، ایسی تعزیر اس کی جائے جو دوسروں کے لیے جو اس طرح کے کام کرنے والے ہوں، فتویٰ بانٹنے والے ہوں، فتوے دینے والے ہوں، ان کے لیے وہ کس کا ہو؟ زاجر ہو، یعنی ان کے لیے بھی وہ نصیحت کا سامان ہو، ان کے لیے بھی عبرت کا سامان ہو۔ لأن هذا الامر القبیح، جو اس طرح کے برے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، الذي يؤدي الى مفاسد لا تحصى، جو ایسے مفاسد کو جنم دیتا ہے جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، ایسے مفاسد کو جنم دیتا ہے جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب آیا بیچ میں جملہ اذا تصور هذا المنصب الشریف، جو اس شریف منصب پر زبردستی فائز ہونا چاہتا ہے، اس کے علاوہ جو شخص ہو اور اس عظیم منصب پر، فقہ و فتاویٰ کے عظیم منصب پر تصور کود کر بیٹھنا چاہتا ہے، پھاند کر بیٹھنا چاہتا ہے، پلانگ لگانا چاہتا ہے، زبردستی وہاں پر فائز ہونا چاہتا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر زبردست قسم کی تعزیر لازم ہے، اس کو زبردست قسم کی ڈانٹ پلائی جائے، ایسی تعزیر اور ایسی ڈانٹ جو اس طرح کے جو دیگر لوگ اس طرح کے کام کرنے والے ہیں ان کے لیے وہ عبرت کا سامان ہو، سمجھ رہے ہیں؟ جو کہ ایسے مفاسد کو جنم دیتی ہے، لا تحصا، جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جب آدمی علم کے بغیر اور کیا نام ہے فقہ و فتاویٰ کی صحیح جانکاری کے بغیر اس قسم کا کام کرے گا تو ظاہر سی بات اس سے فساد پیدا ہوگا، فتنہ پیدا ہوگا، طرح طرح کے الٹے سیدھے مسائل آدمی پیش کرے گا، اس میں فقہا کا، ائمہ کا مذاق بھی اڑائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں جو لوگ بغیر پڑھے اس طرح کے کام کرے، دیکھیں کیا کیا گل کھلا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ارے بات سمجھ میں نہیں؟ یہاں پر عبارت ختم ہو گئی کس کی؟ یہاں پر کس کی عبارت ختم ہوئی؟ واللہ تعالی عالم تک کس کی عبارت تھی؟
ابن حجر کی عبارت تھی. ابن حجر مکی کی عبارت یہاں پر مکمل ہو گئی. چلیے بات سب کو سمجھ میں آئی؟ بات سب کو سمجھ میں آئی نا؟ اچھی بات ہے. 2-3 لائن اور پڑھ لیتے ہیں تاکہ کل سے اشعار جو آگے والے کل پڑھیں گے. 3 لائن 4 لائن اور باقی بچی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. چلیے بہت آسان وہ بھی ہے. وجوب الافتاء بظاہر الروایہ، بات پہلے پڑھ چکے ہیں شعر کے اندر، بس اس شعر کی تھوڑی تشریح کر رہے ہیں بس. وجوب الافتاء بظاہر الروایہ، ظاہر الروایہ پر فتویٰ دینا واجب ہے. وقول او كان ظاہر الروایہ الى الاخیر معناه ان ما كان من المسائل في الكتب التي رويت عن محمد بن الحسن رواية ظاهرة يفتي به وإن لم يصرح بتصحيحه. نعم لو صحه في رواية أخرى من غير كتب ظاهر الرواية يتبع ما صححوه. قال العلامة الترسوسي في أنفع الوسائل في مسألة الكفالة إلى شهر إن القاضي المقلد لا يجوز له أن يحكم إلا بما هو ظاهر الرواية لا بالرواية الشاذة إلا أن ينص أن الفتوى عليها. اور میرا قول اوکان ظاہر الروایہ، یا وہ ظاہر الروایہ ہو. کہاں پہ یہ قول آیا تھا ان کا یہ قول شعر کے اندر آیا تھا. اور میرا قول اوکان ظاہر الروایہ الاخیر معناہ، شعر کا مطلب یہ ہے انما کان من المسائل فی الکتب التي رویت عن محمد بن الحسن روایت ظاہرہ، کہ وہ مسائل جو ان کتابوں کے ہوں. انما کان من المسائل، وہ مسائل جو ان کتابوں میں ہوں جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہیں، روایتاً ظاہرتاً مشہور روایت کے طور پر، مشہور روایت کے طور پر. وہ کتابیں، وہ مسائل جو ان کتابوں سے مروی ہیں، ان کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جو امام محمد بن حسن شیبانی سے مروی ہیں، مشہور روایت کے طور پر. یفتی بھی، مفتی کو چاہیے کہ اسی کے مطابق فتویٰ دے. وَإِن لَّمْ يُصَرِّحُوا بِتَصْحِيحِهِ، اگرچہ کہ فقہا نے اس کی تصحیح کی صراحت نہ کی ہو، اگرچہ فقہا نے اس کی تصحیح کی صراحت نہ کی ہو. یعنی جو قول ظاہر الروایہ میں موجود ہے، امام محمد کی کتابوں میں موجود ہے، تو پھر اس کی تصحیح کی صراحت نہ بھی کی ہو تو بھی مفتی اسی پر فتویٰ دے گا. نعم لو صحہ روایت اخرى، ہاں اگر اس کے علاوہ، یعنی ظاہر الروایہ کی کتاب جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کے علاوہ دوسری روایت کی فقہ نے تصحیح کر دی ہو، یتبع ما صححہ، تو پھر اسی قول کی اتباع کی جائے گی جس کی فقہ نے تصحیح کی ہو. شعر کے اندر یہ بات آ ہی گئی تھی کہ اگر ایک قول ظاہر الروایہ میں ہو اور دوسرا قول غیر ظاہر الروایہ میں ہو تو پھر ظاہر الروایہ والے قول کو لیا جائے گا، غیر ظاہر روایہ کو نہیں لیا جائے گا. ہاں اگر ظاہر روایہ والے قول کے علاوہ جو قول ہے، یعنی غیر ظاہر روایہ میں جو ہے، اگر اس کی تصحیح فقہا نے کر دی ہے اور ظاہر روایہ والے قول کو چھوڑ دیا ہے تو پھر آپ تصحیح والے قول کو لیں گے، اور اگر تصحیح نہیں کی ہے تو ظاہر روایہ والے کو لیں گے. یہ بات وہاں پر آ چکی، وہی بات یہاں پہ بتائی انہوں نے. ٹھیک ہے. نعم لو صحہ، ہاں اگر لوگوں نے دوسری روایت کو کی تصحیح کر دی ہو جو ظاہر الروایہ کے علاوہ کتاب میں ہے، یتبع ما صححوہ، تو پھر اسی کی اتباع کی جائے گی جس کی فقہا نے تصحیح کی ہو. قال العلامة الترسوسي في أنفع الوسائل في مسألة الكفالة إلى شهر إن القاضي المقلد لا يجوز له أن يحكم إلا بما هو ظاهر الرواية لا بالرواية الشاذة إلا أن ينص على أن الفتوى عليها. علامہ ترسوسی، علامہ ترسوسی کا نام کیا ہے؟ ابو اسحاق برہان الدین ابراہیم الترسوسی. ان کا نام اس سے پہلے بھی آ چکا، سراج الوحاج کے مصنف ہیں. میں نے لکھا تھا قذا فی السراج کا جب لفظ آیا تھا تو یہ سراج الوحاج کے جو مصنف ہیں ان کی ایک دوسری کتاب انفع الوسائل بھی ہے. تو علامہ ترسوسی نے انفع الوسائل جو ان کی ایک مشہور کتاب ہے اس میں فرمایا ہے، کہاں فرمایا ہے؟ فی مسألۃ الکفالۃ الی شہر، ایک مہینے کے لیے اگر کسی نے کفالت لی ہو تو اس مسئلے کے سلسلے میں فرمایا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس مسئلے کے ذیل میں فرمایا. یہ ترجمہ کریے. علامہ ترسوسی نے اپنی کتاب انفع الوسائل میں
مسئلۃ الکفالۃ الی شہرین کے ذیل میں فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ ان القاضی المقلد لا يجوز له ان يحكم الا بما هو ظاہر الروایہ، کہ قاضی مقلد کے لیے جائز نہیں ہے مگر کہ وہ فتویٰ دے یا فیصلہ کرے مگر اس قول پر جو کہ ظاہر الروایہ ہو. یعنی قاضی مقلد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظاہر الروایہ ہی پر فتویٰ دے، اسی پر فیصلہ کرے. لا بالروایت الشاذہ، روایت شاذہ پر فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، فتویٰ نہیں دے سکتا ہے. الا ان ينص ان الفتوى علیہا، الا ایک ہی معتبر فقہا نے صراحت کر دی ہو کہ ہمارے زمانے میں فتویٰ ظاہر روایہ والے قول پر نہیں ہے بلکہ روایت شاذہ پر ہے یا روایت غیر ظاہر روایہ پر ہے، تو پھر ان کی صراحت کا اعتبار کریں گے اور اس پر فتویٰ دیں گے. اور اگر اس کی تصحیح نہیں کی، اس کی صراحت نہیں کی ہے، اس پر فتوے کی صراحت نہیں کی، تو پھر ظاہر روایہ ہی کو مانیں گے. وہی بات ہے دوسرے ترسوسی کے حوالے سے نقل کر دیا ہے. ٹھیک ہے، بات بالکل سمجھ میں آئی. چلیے یہاں پہ جا کے ان کے ان 10 اشعار کے ترجمے مکمل ہو گئے.